اچھا ہوگا, جتنے بالز ملیں گے اتنے رنز اچھے ہوں گے. تو آپ کا اس وقت بیسٹ پلیئر کون ہے مڈ آرڈر میں؟ چیپمین ہے. آپ اس کو 4 سے نیچے نہیں کھلا سکتے. آپ نیچے کھلائیں گے وہ اور زیادہ رسک لے گا. آلریڈی وہ اتنا فلو میں کھیلتا ہے, تو اگر اس کو وہ سیٹ ہو گیا 30-40 کر گیا تو وہ پھر 70-80 کرے گا, 100 بھی کر دے گا, آپ کو میچ بھی جتوا دے گا. تو اس لیے اس کا نمبر 1 کانوے, سمیر, محسن اینڈ چیپمین, یہ 4 نمبر ان کے فکس ہونے چاہیے, چاہے وہ چیز کر رہے ہو چاہے پہلے بیٹنگ کر رہے ہو. بے شک پاور پلے میں پہلے 2 اووروں میں 2 آؤٹ ہو جائے, یہ نہیں کہ آپ حیدر علی کو بھیج دیں شتاب آ جاتا ہے, یہ نہیں. میرے خیال سے جو ایک رسپانسبل ہے, جس کو اتنا مہنگا پلیئر خریدا ہوا ہے, ورلڈ میں بڑا نام اس نے بنایا, بڑی پرفارمنس دکھائی ہوئی ہے, آپ اسی پہ کانفیڈنس رکھیں. مہنگے پلیئر سے یاد آیا سائم ایوب کا کیا کرنا ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ سب کی پرفارمنس آ گئی, جس پہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے, جس کے اراؤنڈ ٹیم بنائی تھی, وہ ویسی پرفارمنس نہیں دے پا رہا. آلدو بالنگ کر رہا ہے لیکن بیٹنگ اس کی پرائمری جاب ہے. اب تو ہر میچ اس کے لیے ناک آؤٹ ہے. آج کا بھی میچ ناک آؤٹ ہے, ختم ہو جائے گی پی ایس ایل. اگلا میچ اگر فائنل میں جاتی ہے وہ بھی ایک ناک آؤٹ ہے. اور اگر بڑا پلیئر بننا ہے تو اپنے ناک آؤٹ کے میچ میں, اپنے بڑے میچ میں پرفارم کرے, ان فارم آ جائے. پچھلے میچ میں اس نے جو تھوڑے بہت رن بنائے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نک میں آ رہا ہے, لیکن پھر غلط شاٹ ڈیسیشن میکنگ خراب تھی, اس کی وجہ سے آؤٹ ہو گیا. تو سائم کو رنز بنانا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. اتنا مہنگا پلیئر ہے, بے پناہ اس کو چانس ملے ہیں, چاہے وہ پاکستان کی ٹیم ہو چاہے حیدرآباد کنگز کی ٹیم ہو. اگر کوئی اور سخت مینجمنٹ ہوتی, یہ تو آپ کو اتنا آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے. گیلسپی اس وقت بھی کوچ تھا جب پاکستان کی طرف سے اس نے ون ڈے میں 90+ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں جا کے 2 سینچریاں کی تھیں. تو گیلسپی کو اس کے ٹیلنٹ کے اوپر تو اعتبار ہے, لیکن آپ کے ڈگ آؤٹ میں شرجیل بیٹھا ہے جس نے ایک اچھا 50 کیا تھا. تو سائم کے لیے اگر آج نہیں بناتا تو پھر تو ختم ہے پی ایس ایل. دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ وہ رن کرے. تھوڑا سوچنا, دیکھیں ساری چیزیں ہیں اس میں, ریگولر کھیل بھی رہا ہے. سائم ایز اوپنر پی ایس ایل میں میرے خیال سے ہر سال ہی کھیل رہا ہے. کتنے میں 50 میچ ہو گئے ہوں گے, اتنے تو ہوں گے. کتنے 50 ہونے چاہیے یا 100 کتنے ہونے چاہیے, جیسا وہ ٹیلنٹ ہے, جیسا تو میرے خیال سے 25-30-50 ہونے چاہیے, 2-3 100 ہونے چاہیے, 8-50 ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی نہیں, 100 کوئی نہیں, تو وہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ اس کو اب کرنا کیا. اگر میں نے اپنی پی ایس ایل میں جگہ بنانی ہے, پکی پرفارمنس دکھانی ہے, تو اس کو اپنی شارٹ سلیکشن بہتر کرنی پڑے گی. باسط بھائی ایز اے کوچ کیا مشورہ؟ نہیں, میں میرا کوئی مشورہ نہیں. ایک بات بتائیے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نو لک شارٹ بال ہٹا کے. میں اب وہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوں. وہ بات جو پرابلم ہو رہی ہے جس چیز کی, وہ میں نہیں بول پاؤں گا. سیدھی سی بات ہے, وہ کرکٹ سے ہٹ کے کرکٹ پہ فوکس کرو یار. اپنی بالنگ پہ کیا فوکس کرتے ہو؟ پرائمری جاب ایز اے بیٹسمین آیا تھا یا ایز اے آل راؤنڈر آیا تھا؟ نہیں, ایز اے بیٹسمین آیا تھا. ظاہر جو پہلے آپ کی جاب ہے وہ کریں. اور دوسری چیز آپ دیکھیں, پچھلے میچ میں حیدرآباد کی طرف سے نمبر 3 کون آیا تھا؟ نمبر 3 عثمان آیا تھا. آتا تو لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن کرنا ہے نا. تو چیپمین کے لیے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں نا. ہاں, اسلام آباد یونائٹیڈ لیکن مسئلہ یہ کہ ٹھیک کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ اس کو 5ویں نمبر پہ بھیجیں گے چیپمین کو, فائدہ نہیں ہے نا 5ویں 6 پہ آنے سے. وہ اسی لیے رکھ رہے ہیں نا بھائی کہ نیچے لیفٹ ہینڈر نہیں ہے. نیچے کے لیے لیفٹ ہینڈر رکھ رہے ہیں, اوپر نہیں کر رہے. شاداب بھائی جو آتے ہیں ہمارے, شاداب بھائی 4 پہ آتے ہیں. مجھے لگتا ہے پہلے آپ کا کمبینیشن ہونا چاہیے, پھر آپ کا میچ اپ ہونا چاہیے. پہلے تو آپ کو اپنا بیسٹ کمبینیشن کھلانا چاہیے. میں نے آپ کو عثمان خان کی دی نا مثال. عثمان خان نے کون سے نمبر پہ 100 کرا؟ 5ویں پہ. ایسا ہی ہے نا. تو وہ انہوں نے لیفٹ رائٹ کمبینیشن کر لیا ٹاپ 3 میں, کہ اگر لبوشن آؤٹ ہوگا تو نمبر 3 پہ عثمان جائے گا. خیر وہ یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اتنے رن بھی نہیں تھے. جی نہیں, وہ رسک لینا ارے کیا ہو گیا آپ کو یار. نہیں, انہوں نے رکھا ہوا یہی ہے. دیکھیں وہ انہوں نے رکھا ہوا لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن اسپیشلسٹ ہے ان کے پاس. لیکن یہاں پہ اسلام آباد کی ٹیم میں تینوں جو بیٹرز ہیں نا, وہ فارم میں اچھے رنز کر رہے ہیں. چینج کریں گے نہ کر سکے تو کرٹیسزم ہوگا. ایک سیٹل تھا آپ کے 3 نمبر, کیوں چینج کیا؟ 4 پہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ چیپمین کے ساتھ کر رہے ہیں. میں کامی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر سپوز اسلام آباد یونائٹیڈ کے اوپنر 8 اوور کھیل جاتے ہیں, چاہے 100 رن بنائیں 8 اوور میں, چاہے 60 بنائیں, پھر نمبر 3 کس کو آنا چاہیے؟ آپ بریک پہ جا رہے ہیں؟ بریک پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد میں محسن کو ہی بھیجوں گا. اچھا پلیئر, کیونکہ میں نے دیکھا ہوا اس کو ڈومیسٹک میں, دیکھا ہوا پی ایس ایل میں بھی. پی ایس ایل میں بھی اس نے کیا, لیکن ابھی 12 اوور پڑے ہوئے ہیں پیچھے.
جو 4 کے بعد جو بیٹرز ہیں وہ کون سے فارم میں ہیں پہلے یہ نہیں بتائیں. لیکن باسط بھائی کا سوال وہی ہے جو آپ نے پہلے پوائنٹ رکھا تھا کہ اپنے سب سے اچھے پلیئر کو زیادہ اوور کھیلنے چاہیے. یہ نمبر 3 پہ کھیل رہا ہے تو یہ اچھا ہی ہے نا, میں یہ کہنے کا مطلب. کمپیئر ٹو چیپمین, محسن کیا نام ہے, محسن ریاض, وہ بہتر ہے, اچھا پلیئر ہے یا چیپمین ہے؟ ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آن دی ادر سائڈ آف دس بریک, دونوں کوچ جو ہیں بھی نیوزی لینڈر نا, وہ چیپمین کو اچھی طرح جانتے ہیں. آ کے بات کرتے ہیں بریک سے واپس. چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. اور دیکھا آپ نے کہ کی پلیئرز کون کون سے ہیں اور کون اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے. شاہد بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے میں چاہوں گا کنٹینیو کیجئے. چیپمین کو ظاہر ہے جیکب وارم اور لیوک رونکی دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, شروع سے ہی اسٹروک کھیلنا نہیں شروع کرتا, وہ آرام سے کھیلتا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی اس کا یہی ہے کہ پہلے 4-5 بال آرام سے سکون سے کھیلتا ہے. تو لیوک رونکی ہیں, جیکب وارم ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہے, اگر ان کے لیے بہتر ہوگا تو وہ اس کو اوپروں کے نمبروں پر ہی یوز کرنا چاہیے. کامران, کیا یہ جو شاہد بھائی کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے, اس حساب سے دیکھیں 10 اوور تک اگر پارٹنرشپ لگتی ہے اس کے بعد کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی نمبر 3 پہ چیپمین کو ہی آنا چاہیے. اگر 7-8 اوور میں اگر پارٹنرشپ بریک ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے پھر محسن کو ہی آنا چاہیے. میری تو یہ ہے, ان کا بیٹنگ آرڈر بھی ٹھیک رہے گا. نیچے کے جو بیٹر ہیں سوائے شاداب کے کوئی فارم میں نہیں ہے, نہ فہیم کر رہا, نہ حیدر علی کر رہا, نہ اماد وسیم کر رہا ہے. لاسٹ سارے میچز تو کھیل رہا ہے, 5 وہ ٹاپ آرڈر کا. لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ اب اس پوائنٹ پہ آگے کیا بدلیں گے. بدلنا تھا تو پہلے بدل دیتے, کیا ہی کچھ نہیں. پھر حیدر کو 4 بھیج دے, شاداب 6 آ جائے, یہ بھی تو کر سکتا ہے نا ہل جل. اور پھر چیپمین, مطلب اگر چیپمین جلدی باری آتی ہے تو حیدر کو بھیج کے چیپمین کو 5 کر دے. پتہ نہیں اب یہ جس کی فارم نہیں لگی ہوئی اس کو اس طرح سے جو بھیجنا جو کر رہا رنز نمبر 3 پہ آپ اس کو چینج کریں گے, پھر آپ وہ کافی مشکل ہو جائے گی پھر اسلام آباد. محسن ریاض پاور پلے کا ہی پلیئر ہے یار, بعد میں نہیں ہے وہ, جتنے بھی اس نے رنز کرے پاور پلے میں آ کے 9 بالوں میں 25 رن 23 رن اس طرح کرتے. جب اسلام آباد کے ٹاپ آرڈر کی بات ہی ہو رہی ہے, بیٹنگ کی بات ہی ہو رہی ہے, تو آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کنہوں نے پرفارم کیا ہے, کون سے ٹاپ 5 بیٹرز ہیں اسلام آباد کے, وہ آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے. سب سے ٹاپ میں ہے سمیر مناس, بہت ہی ٹیلنٹڈ ینگ کرکٹر, فیوچر کا سٹار. 10 میچز میں 343 رن ہے, 82 ہائیسٹ ہے, 42.8 کا ایوریج ہے اور 155 کا سٹرائک ریٹ ہے. کانوے جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ, 10 میچز میں 285, 59 ہائیسٹ, 35 کی ایوریج, 130 کا سٹرائک ریٹ. چیپمین کی یہاں بات ہو رہی تھی بہت زیادہ, 10 میچز میں 202 رن ہے, 69 ہائیسٹ ہے, 50 کی ایوریج ہے, 171 کا سٹرائک ریٹ ہے. شاداب خان اس کے بعد, اور پھر محسن ریاض کے سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کی بالنگ پہ بھی بات ہوگی اور پھر حیدرآباد کی بیٹنگ بالنگ پر بھی نظر ڈالیں گے.